together. Radio 91, where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम है आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ. चलो बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है सलाम सिनेमा. आदाब दोस्तों, रेडियो मानू 90.0 FM में आपका खैर मकदम है. मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मोहम्मद शिजान अली. आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा. जैसा कि आप जानते हैं कि सलाम सिनेमा के एपिसोड्स में हम हिंदी फिल्मी जगत की सुनी अनसुनी, कही अनकही कहानियाँ लेकर आपके सामने हाजिर होते हैं. इसी सिलसिले में पेश खिदमत है कश्मीरी लाल जाकिर की मशहूर किताब यारान तेज़गाम से कृष्ण चंद्र का खाका. बालकोनी का तमाशाई. मैंने कृष्ण चंद्र के मजमुआ ज़िंदगी के मोड़ पर में शामिल 3 कहानियों को ज़िंदगी के मोड़ पर, गर्जन की एक शाम और बालकनी अपने इस मुख्तसर से मजमून के लिए चुना है. इसकी कुछ वजहें हैं. सबसे पहली, इस मजमूए के पेश लफ्ज़ के नीचे अक्टूबर 43 दर्ज है और ये वही महीना और साल है जब मेरी पहली कहानी अलग अलग रास्ते हुमायूं लाहौर में छपी थी. ये एक बहुत ही ज़ाती वजह है. नंबर 2, इस मजमुआ की कहानियाँ कृष्णचंद्र की इब्तिदाई तवील कहानियाँ हैं और इनमें से 2 कहानियों में वादी कश्मीर की झलकियाँ हैं जो ख़ुद मेरी अक्सर कहानियों की असास हैं. ये भी एक ज़ाती वजह है. नंबर 3, इसलिए भी कि इन कहानियों में कृष्णचंद्र के फ़न में उजागर होने वाले उन पहलुओं के खाके हैं जिन्होंने उसके फ़न को निखारने और अदब में उसका मकाम मुतय्यन करने में उसकी मदद की है. इन कहानियों में हमें कई जगहों पर तंज़ के बड़े तीखे वार और मिज़ाह के गहरे रंग मिलते हैं जिनसे ये अंदाज़ा हो सकता है कि कृष्णचंद्र हकीकत निगारी के साथ तंज़ और मिज़ाह निगारी के मैदान में भी अपना मखसूस मकाम पैदा करेगा. आनगी, जिसके नाम कृष्णचंद्र ने अपने इस मजमुआ का इंतसाब किया है, कौन है या कौन थी, जहन में बग़ैर ये कुरेद पैदा किए आप गर्जन की एक शाम की आखिरी सतूर पढ़िए. तुंग के दायरे से बाहर घुप अंधेरा था, अलाव के तंग हाले में रेवड़ सोया हुआ नज़र आता था. चरवाहियाँ तकली फिराती हुई उनसे कुछ बुन रही थीं. चरवाहे महवियत के आलम में हाथों में ठोड़ियाँ लिए एक कहानी सुन रहे थे. कहानी सुनाने वाला चरवाहा कह रहा था, बहुत दिन गुजरे, इसी तुंग के दरख्त के नीचे एक पहाड़ी बोना रहता था. उसकी लड़की बहुत खूबसूरत थी. उसका नाम था जी शी. वो गर्जन देवता की मंजूर नज़र थी. एक दिन क्या हुआ कि उसी तुंग के दरख्त के साए में 3 शिकारी आकर बैठे. एक चरवाही ने सांस रुककर पूछा, फिर क्या हुआ? आनगी, शायद ऐसी ही एक चरवाही थी
جسے کہانیاں سننے کا شوق تھا۔ کہانی سننے کا شوق کسے نہیں ہوتا، لیکن تہذیب کی چار دیواری سے دور گرجن جیسے مقام پر رہنے والی چرواہیاں تو اپنے دیوتاؤں کی اور اپنے کھیتوں کی اور شکاریوں کی کہانیوں میں زیادہ لطف لیتی ہیں۔ اور گرجن کی شام کا مصنف جو کہ ایک خط میں کسی دوست کو اپنے ماحول کی داستان سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ماحول کی اہمیت سے انکار زندگی کی عظمت سے انکار ہے، خود ایک شکاری ہے جو اوشا کی فریب کاریوں کو بھولنے کے لیے سطح سمندر سے 17,000 فٹ کی بلندی پر آیا ہے، اور یہاں آ کر سوچتا ہے کہ اوشا کی محبت بہت معمولی چیز تھی۔ اتنی اونچی سطح پر آ کر ایسی معمولی باتوں پر سوچنے کا خیال ہی نہیں آتا، اور یہ شکاری کرشن چندر خود ہے، فنکار کرشن چندر، جس نے قبائلی زندگی کا ایک نہایت ہی عمیق اور تأثر انگیز مطالعہ پیش کیا ہے۔ شہروں کی تڑک بھڑک سے دور ان بلندیوں پر بھی محبت، غم اور درد کی فصل بوئی جاتی ہے، برف کے سفید وسیع کھیتوں میں، اور جب یہ فصل کٹتی ہے تو اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ جب اس کا کھلیان بنتا ہے تو کوئی اس کا گواہ نہیں ہوتا۔ درد کے اس جلتے ہوئے کھلیان کو دیکھتی ہیں سرد اور تیز ہوائیں، اونچی اونچی چوٹیاں اور برف کے مہیب تودے، اور انہی کے دباؤ سے وہ کھلیان اجڑ جاتے ہیں۔ واٹو اور ایمی کی محبت پہاڑی زندگی کی عکاسی ہے، جہاں نئی فصل گھر آتے ہی مرد اور عورتیں اپنے پہاڑی دیوتا کو پوجنے جاتی ہیں۔ رات بھر الاؤ جلتے ہیں، ناچ ہوتے ہیں، اور پھر نئے اناج کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ لڑکا پیدا ہو تو دیوتا کا وردان لینا ضروری ہے، وہ جوان ہو تو اس کا آشیرواد لینا ہوگا۔ شادی ہو تو دولہا دلہن اپنے دیوتا کو رجھانے ضرور جائیں گے، کوئی مر جائے تو ارتھی دیوتا کے استھان سے ہو کر ضرور جائے گی۔ پہاڑوں کی اس معصوم زندگی پر رنگین مزاج دیوتاؤں کا کتنا قابو ہے، اس کا میدانوں میں رہنے والوں کو اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کرشن چندر نے شہری زندگی کے تصنع، دکھاوے اور کھوکھلے پن پر بڑے ہی لطیف لیکن پر اثر وار کیے ہیں، اور یہی اس کہانی کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ گرجن کی زندگی خانہ بدوش گڈریوں کی زندگی ہے، لیکن انسان ایسی قبائلی زندگی سے بہت آگے نکل گیا ہے۔ وہ تنگ کے درختوں تلے نہیں رہتا، بلکہ شہر بسا کر رہتا ہے۔ وہ صرف مکھن اور پنیر پر قناعت نہیں کرتا، بلکہ زندگی کی سدھا لذتیں اسے میسر ہیں۔ زیشی پہاڑی کلی ہے، میدانوں میں تمازت آفتاب سے فوراً جھلس جائے گی، تم خود اس سے نفرت کرنے لگو گے۔ کیا سمجھتے ہو جس نظام میں تم رہتے ہو اس میں اس قسم کی عورت ایک دن بھی بمشکل گزارا کر سکے گی؟ گھٹ کر مر جائے گی۔ شہری زندگی کا آسمان بہت تنگ ہوتا ہے، اور زمین بھی نپی تلی ہوگی۔ وہاں نہ برفانی چوٹیاں ہوتی ہیں، نہ سرسبز مرغزار۔ زیشی تو ایک عجائب گھر میں رکھے جانے کے لائق ہے، نہ کہ تمہاری بیوی ہونے کے لائق۔ اور پھر آج کل کی شادی میں محبت کو کیا دخل؟ قبائلی زندگی میں محبت ہو سکتی تھی، لیکن موجودہ زندگی میں اور اس کے زمینی نظام میں محبت کو کیا دخل؟ تو دوستو، اب وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا۔ سلام سنیما کے ایپیسوڈ میں آپ سن رہے ہیں کشمیری لال ذاکر کی مشہور کتاب یاران تیزگام سے کرشن چندر کا خاکہ۔ کہیں جائیے گا مت، یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو 90.0 FM، ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن۔ So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. Your voice, your guide.
This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं अर्ज किया है रेडियो मानू 90.0 FM पर। आइए आज मुलाकात करते हैं उर्दू अदब के मशहूर शायर, मज़ाहनिगार और समाजी नक्काद अकबर इलाहाबादी से। अकबर इलाहाबादी का असल नाम सैयद अकबर हुसैन था। उनका जन्म 1846 में इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में हुआ। वो पेशे के एतबार से जज थे, लेकिन अदब की दुनिया में उनकी पहचान एक ऐसे शायर के तौर पर हुई जिसने अपने मज़ाहिया और तंकीदी अंदाज से समाज के बदलते हुए रुझानात को बेबाकी से बयान किया। अकबर इलाहाबादी की शायरी की सबसे बड़ी खासियत उनका मज़ाह, तंज़ो मिज़ाह और गहरी समाजी बसीरत है। उन्होंने मगरिबी तहजीब की अंधी नकल, तालीम, सियासत और मुआशरे के मुख्तलिफ पहलुओं पर दिलचस्प और फिक्रंगीज अंदाज में कलम उठाया। उनके अशार हंसाती भी हैं और सोचने पर भी मजबूर करते हैं। आइए उनकी चंद मशहूर अशार सुनते हैं। हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्त समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को खप्त समझते हैं। और उनका ये मशहूर शेर, खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो, जब टोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। एक और दिलचस्प शेर मुलाहिजा हो, ईम ने रस्म ने मजहब ने जो की थी बंदिश, तोड़ी है सबको मगर जुल्फी परेशान ने अकबर। अकबर इलाहाबादी ने उर्दू शायरी को मज़ा और तनकीद का ऐसा रंग दिया जो आज भी उतना ही ताज़ा और मुअस्सर महसूस होता है। उनका कलाम हमें मुस्कुराहट के साथ साथ मुआशरे को समझने का सलीका भी सिखाता है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी एक और अजीम अदबी शख्सियत के साथ। आप सुन रही थी अर्ज किया है सिर्फ रेडियो मानू 90.0 FM पर। खुदा हाफिज। You were listening to अर्ज किया है। सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं। Your voice, your guide. You are listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. दोस्तों, सलाम सिनेमा के इस एपिसोड में आपका फिर से खैर मकदम है। हम सुन रहे हैं कश्मीरी लाल जाकिर की मशहूर किताब यारान तेजगाम से कृष्ण चंद्र का खाका। मजमुआ की आखिरी कहानी बालकोनी है। ये कहानी फिरदौस होटल में रहने वाले सयाहों और मुस्तकबिल बाशिंदों के किरदारों का तज्जिया है। बड़ा ही नफीस और गहरा तज्जिया। और इस कहानी को सुनाने वाला सिवाय कृष्णचंद्र के कोई दूसरा नहीं। कृष्णचंद्र की जिंदगी का इब्तिदाई हिस्सा कश्मीर में गुजरा है और उसकी शख्सियत पर इस हसीन वादी की खूबसूरती और उसके साथ ही उसमें सिसकती हुई गुर्बत का गहरा तासुर है। जहां वो अपनी बालकनी से गुलमर्ग की शफक का मंजर देखकर खुश होता है, वहां वो फिरदौस के बड़े बहिश्ती अब्दुल्ला के लड़के को नहीं भूलता, जिसका नाम गरीब है और जो इस वादी की इस वक्त की गुर्बत, इफलास और जहालत का एक नुमाइंदा है। दरअसल ये बालकोनी बाहर की तरफ नहीं खुलती, जहां गोल्फ कोर्स, नेडोज होटल और देवदार के दरख्तों में घिरे हुए बंगले और दूर खिलन मर्ग का ऊंचा मैदान और उससे परे अलपत्थर की चोटी नज़र आ रही है। ये बालकनी होटल के अंदर की तरफ खुलती है और कृष्णचंद्र उस बालकोनी से बाहर के मनाजिर नहीं
بلکہ ہوٹل کے اندر رہنے والے کرداروں کو دیکھتا ہے، جن میں عبداللہ اور یوسف بہشتی ہیں۔ عبداللہ کا لڑکا غریب ہے، آئرش بڈھا اوبرائن ہے جو پچھلے 10 سال سے اسی ہوٹل میں مقیم ہے۔ ایک خوش شکل جوڑا ہے، ہر اتوار کو ٹنگ مرگ سے آنے والی نرسیں ہیں۔ اطالوی بڈھا اور میریا ہیں جو پچھلے 25-30 سال سے یہاں رہتے ہیں۔ بڈھا کونسنٹینا بجاتا ہے اور میریا پیانو۔ اور دوسری جنگ عظیم کے شروع ہوتے ہی اطالوی بڈھے نے اپنی دکان کا نام اطالوی اسٹور اینٹی اطالوی اسٹور کر دیا اور پھر وہ اتحادی اسٹور میں بدل گیا۔ بالکونی دوسری جنگ عظیم کے رد عمل کا ایک تجزیہ بھی ہے اور اس کے پس منظر میں مختلف کرداروں کا ذہنی ٹکراؤ بھی۔ اور کرشن چندر ہوٹل کے اندر کی طرف کھلتی ہوئی بالکنی میں کھڑا عجیب بے نیازی سے اس میں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لے رہا ہے۔ کرشن چندر اپنے دوست کو مخاطب کرتے ہوئے، جسے وہ یہ کہانی سنا رہا ہے، کہتا ہے، اوبرائن فردوس کا فلسفی ہے، اگر کبھی گلمرگ جاؤ تو اس سے ضرور ملنا۔ وہ زندگی کے ان حقائق کو بیان کرتا ہے جنہیں اس نے اپنی حیات کے زخموں سے نچوڑا ہے۔ اس کا بیان ایک تلخاب ہے، ایک رشتہ ہوا زخم ہے، ایک خوفناک زہر کا دھارا ہے۔ لیکن اس زہراب کی لہروں پر ایک ایسے ہلاکت آفرین تبسم کا سایہ ہے کہ اس سے مسحور ہوئے بغیر نہیں رہ سکو گے۔ اور اگر سچ پوچھو تو ابھی تک زندگی میں اس کے سوا اور ہے بھی کیا؟ کرشن چندر اپنے کردار کی زبان سے شادی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے۔ شادی بری نہیں، خواب کا ٹوٹنا برا ہوتا ہے، اور یہ سپنے بہت جلد ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں۔ قدرت اپنے دام بچھاتی ہے، اسی لیے تو اس نے پھولوں میں خوشبو، ہرن میں کستوری اور عورتوں میں رانائی رکھی ہے۔ اور جب قدرت کا مقصد پورا ہو جاتا ہے تو پھول مرجھا جاتے ہیں، ہرن شکار ہو جاتے ہیں، عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں اور تمہارے سپنے ٹوٹ جاتے ہیں۔ شراب کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، بس یہی ایک چیز دنیا میں ابدی ہے۔ میں نے ایک عورت سے محبت کی، اس نے مجھے ٹھکرا دیا۔ میں نے اپنی محبت کے نشے کو مدتوں تازہ رکھا، پھر یہ محبت بھی بوڑھی ہو گئی۔ میں نے اسے جوان رکھنا چاہا، لیکن ہر لمحہ اس کے چہرے پر جھریاں پڑتی گئیں۔ ایک دن وہ بھی مر گئی۔ مجموعہ کی تینوں کہانیوں کا مرکزی خیال انسانی محبت ہے۔ محبت کیا ہے؟ سماجی قدروں سے اس کا کیا رشتہ ہے؟ طبقاتی کشمکش میں اس کا روپ کیسے کیسے بدلتا ہے؟ اور آج کے سماج میں یہ کیوں پروان نہیں چڑھتی؟ یہی وہ پہلو ہیں جو ان کہانیوں میں مختلف رنگوں سے اجاگر ہوئے ہیں۔ ایک ہی مرکزی خیال کو 3 مختلف خوبصورت قالب میں ڈھالنا اور انہیں اپنے فن کے ہاتھوں جاندار بنا دینا، یہی کرشن چندر کا کمال ہے۔ اس استحصالی دور میں ہوٹل کے مینیجر کو عبداللہ کی موت کا کوئی غم نہیں، جس نے اپنی عمر کا ایک حصہ اپنے خوابوں کی تشکیل میں گزارا ہے۔ اس نے چاہا کہ وہ ایک اچھی زندگی بسر کرے۔ اپنے بیٹے غریب میں وہ اپنے خوابوں کی تعبیر دیکھتا ہے۔ وہ اسے ہرگز بہشتی بنانا نہیں چاہتا۔ وہ اس کے لیے ایک روشن اور خوبصورت مستقبل کا متمنی ہے، اور ایک دن وہ اپنے سپنوں کی دیوار کے نیچے دب کر مر جاتا ہے۔ کسی کے پاس اس نہتے سپاہی کے لیے ہمدردی کا کلمہ نہیں۔ مینیجر کو یہ فکر ہے کہ میجر صاحب کو گرم پانی ملنے میں دیر نہ ہو، اور عبداللہ کا لڑکا غریب قاعدہ زمین پر رکھ کر بالٹی اٹھانے لگتا ہے اور کہتا ہے، میرے ابا کو جگا دیجیے۔ وہ نہیں جانتا کہ اب اس کا ابا نہیں جاگے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سو گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مر گئے ہیں وہ خواب جن سے غریب کا مستقبل وابستہ تھا۔
اس کہانی کا سب سے بڑا کردار اطالوی لڑکی میریا ہے، جسے ہوٹل کا زمان خان دلال ورغلا کر غلط راستے پر نہیں ڈال سکا، جو عورت کے روپ میں راسپوٹین ہے، لیکن اس کے دل کے نہا خانوں میں عورت کا حقیقی روپ مستور ہے۔ کہانی کا ہیرو اس کے ہونٹ چوم کر اس سے دوسری جنگ عظیم کے بارے میں اس کی رائے پوچھتا ہے، تو وہ اس کے منہ پر ایک ہلکا سا تماچا مار کر کہتی ہے، جنگ؟ تمہارا بوسہ بہت اچھا تھا، جنگ بہت بری شے ہے۔ میں ایک عورت ہوں، میں آدمی کے بوسے کو سمجھ سکتی ہوں، اس کے قاتلانہ جذبے کو نہیں سمجھ سکتی۔ اور ایک دن جب پولیس نے میریا اور اس کے اطالوی باپ کو دوبارہ حراست میں لے لیا تو جانے سے پہلے اس نے پیانو پر بیتھوون کا نغمہ بہار سنایا، اور کہانی کا اختتام بہار کے اسی نغمے سے ہوتا ہے۔ کہانی کا اس سے بہتر انجام شاید ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ پیانو پر نغمہ بہار بجانے لگی، اس کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور نغمے کی پہنائیوں میں خوش آسمانی طیور چہچہانے لگے، پھولوں بھری ڈالیاں لہرانے لگیں، شہتوت کے پتے خوشی سے ناچنے لگے، بلبل کے نغمے اور عورتوں کے مسرت بھرے قہقہے اور بے فکر بچوں کی معصوم شوخیاں، بہار بہار بہار۔ میریا کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، بہار ضرور آئے گی، ایک دن انسان کی اجڑی کائنات میں بہار ضرور آئے گی، یہ نغمہ کہہ رہا ہے، میریا تیرے آنسو بیکار نہ جائیں گے۔ تو دوستو، اب وقت ہو چلا ہے ایک وقفے کا۔ سلام سنیما کے اس ایپیسوڈ میں آپ سن رہے ہیں کشمیری لال ذاکر کی مشہور کتاب یاران تیزگام سے کرشن چندر کا خاکہ۔ کہیں جائیے گا مت، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ آپ سن رہے ہیں سلام سنیما، ریڈیو مانو 90.0 FM کی فلمی کہانیاں۔ You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज। सोचिए, आप एक ऐसे शहर में रहते हैं जहां ना अंडरग्राउंड ड्रेनेज हो, ना सीवर लाइंस और ना ही गंदे पानी को बाहर निकालने का कोई इंतजाम। बरसात का पानी सड़कों पर जमा हो जाए, गंदा पानी घरों के आसपास बहने लगे और बीमारियां तेजी से फैलने लगें। आज शायद ऐसी जिंदगी का तसव्वुर भी मुश्किल लगता है, लेकिन एक जमाना था जब इंसान इसी मुश्किल का सामना करता था। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM और मैं हूं आरजे उबैद। खैर मकदम है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में, जहां हम तारीख के उन दिलचस्प सफ़ों को खोलते हैं जिन्होंने इंसानी तहजीब और ज़िंदगी को बेहतर बनाया। आज हम बात करेंगे सीवेज सिस्टम की, एक ऐसी इंजीनियरिंग अचीवमेंट जो नज़र तो नहीं आती लेकिन हर शहर की सेहत और सफाई की बुनियाद होती है। दोस्तों, सीवेज सिस्टम अंडरग्राउंड पाइप्स और ड्रेनेज का एक ऐसा निज़ाम है जो घरों, फैक्ट्रीज और सड़कों से निकलने वाले गंदे पानी को सुरक्षित तरीके से ट्रीटमेंट प्लांट्स या डिस्पोजल साइट्स तक पहुंचाता है। इसी वजह से शहरों में सफाई कायम रहती है और कई खतरनाक बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। लेकिन इस निज़ाम की शुरुआत कब हुई? तारीख बताती है कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे एडवांस्ड सीवेज सिस्टम्स में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन ने तैयार किया था। लगभग 2600 BCE में मोहनजोदारो और हड़प्पा के शहरों में पक्की ईंटों से बनी अंडरग्राउंड ड्रेनेज लाइंस मौजूद थीं। घरों के बाथरूम्स और टॉयलेट्स का गंदा पानी इन नालियों के जरिए शहर के बाहर ले जाया जाता था। हर घर से निकला पानी पहले छोटे ड्रेन्स में और फिर बड़े अंडरग्राउंड सीवर्स में शामिल होता था। हैरानी की बात यह है कि इन ड्रेनेज लाइंस की सफाई के लिए इंस्पेक्शन चेंबर्स भी बनाए गए थे। आज के मॉडर्न मैनहोल्स का बुनियादी ख्याल भी इसी तरह के सिस्टम से मिलता जुलता था।
इसके बाद प्राचीन रोम ने भी सीवेज इंजीनियरिंग में अहम तरक्की की। लगभग 600 BCE में क्लोएका मैक्सिमा नाम का एक बड़ा सीवेज सिस्टम तैयार किया गया, जो आज भी दुनिया के सबसे मशहूर पुराने ड्रेनेज सिस्टम्स में शुमार होता है। इसका मकसद शहर का गंदा पानी और बरसात का पानी नदी तक पहुंचाना था। लेकिन मॉडर्न सीवेज सिस्टम की बुनियाद 19th सेंचुरी में और मजबूत हुई, जब यूरोप में कॉलेरा और दूसरी वबाओं ने हजारों लोगों की जान ले ली। साइंटिस्ट्स ने समझा कि बेहतर सैनिटेशन और अंडरग्राउंड सीवर नेटवर्क्स पब्लिक हेल्थ के लिए कितने जरूरी हैं। तो दोस्तों, सीवेज सिस्टम सिर्फ जमीन के नीचे बिछी हुई पाइप्स का जाल नहीं है, ये इंसानी इंजीनियरिंग, प्लानिंग और पब्लिक हेल्थ की एक ऐसी मिसाल है जो हर रोज खामोशी से हमारी जिंदगी को महफूज और साफ बनाए रखती है। मैं हूं RJ ओबैद और आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में फिलहाल इतना ही। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और दिलचस्प इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं। You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सलाम सिनेमा, रेडियो मानो 90.0 FM की फिल्मी कहानियां। दोस्तों, सलाम सिनेमा के इस एपिसोड में आपका फिर से खैर मकदम है। आज हम सुन रहे हैं कश्मीरी लाल जाकिर की मशहूर किताब यारान तेजगाम से कृष्ण चंद्र का खाका। जिंदगी के मोड़ पर इस मजमुआ की पहली और सबसे तवील कहानी है, जिसका मैं सबसे आखिर में जिक्र कर रहा हूँ। इसमें वस्ती पंजाब के एक कस्बे की तस्वीर कशी है। पंजाब के देहात की ज़िंदगी की अक्कासी बहुत बरस पहले मरहूम शम्स आगा ने की थी। बेचारा चंद ही कहानियाँ लिखकर हमें छोड़ गया। अब बलवंत सिंह पंजाब के देहात के बड़े खूबसूरत खाके पेश कर रहा है, और उधर अहमद नदीम कासमी की तख्लीक़ात बड़ी जानदार होती हैं। जिंदगी के मोड़ पर एक अच्छा नॉवेल्ट बन सकता था। इस तवील कहानी में इतनी जान है कि उसके किरदार अगर पूरा इर्तिका पाते तो एक खूबसूरत नॉवेल्ट में ढल सकते थे। कहानी अगरचे अपनी मौजूदा शक्ल में भी बेहद खूबसूरत है, लेकिन मुझे जाने क्यों ये महसूस होता है कि किरदारों के साथ इंसाफ नहीं हुआ और उनके अधूरे खाकों में रंगों की ज़रूरत है। उसकी वजह यह भी हो सकती है कि यह कृष्ण चंद्र की पहली तवील कहानी है, इसलिए शायद उसमें कुछ तिश्नगी रह गई हो। कहानी में छोटे बड़े किरदार काफ़ी हैं, लेकिन जिन किरदारों के गिर्द दरअसल कहानी घूमती है वो थोड़े ही हैं, और उनमें प्रकाश का किरदार एक अलामती किरदार है। उस नौजवान का जो पढ़ लिख कर भी एक क्लर्क से ज़्यादा कुछ नहीं बन सका। 75 रुपये का एक मामूली सा क्लर्क। उसकी 2 जवान बहनें हैं, माँ है और घर की पूरी जिम्मेदारी है। उसके सर के बाल भी बहुत हद तक झड़ चुके हैं और उसका ज़मीर और अखलाक नीम मुर्दा हो गया है। उसके दिल में इस माहौल और इसकी कदरों के ख़िलाफ़ बगावत का जज्बा है, लेकिन यह जज्बा तूफ़ान की तरह है जो किनारों के अंदर ही उभर सकता है, उसके बाहर नहीं। उसकी जवानी राख का एक ढेर और रूह एक लिथड़ी हुई लाश है। इसलिए जब कोई, खा वो उससे उम्र में छोटा ही हो, भापा जी कहकर मुखातिब होता है तो उसे हैरत नहीं होती, सिर्फ एक कुढ़न होती है जिसे वो अपने दिल में दबा लेता है। लेकिन उसके अंदर मौजूद है और वो बस में बैठी जाट औरत को बड़ी ललचाई हुई नज़रों से देखता रहता है, और जब वो बस से उतर कर चली जाती है तो वो उसे फिर भी तकता रहता है।
اس پگڈنڈی پر چلتے ہوئے جہاں اس کی ہلکے سبز رنگ کی قمیص پر روپہلی دھوپ چمک رہی ہے۔ اسے پرکاشوتی سے اس لیے محبت ہے کہ اس کے ذہن میں خوبصورتی اور نغمگی کا ایک تصور ہے جو اب مجروح ہو چکا ہے، اور اب وہ ہلدی کا کاروبار کرنے والے ایک شخص سے بیاہی جا رہی ہے جو اسے سونے میں تول سکتا ہے، لیکن جس کا اپنا چہرہ ہلدی کی گانٹھ کی طرح تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی وہی چالاکی اور بنیاپن تھا جس کی بدولت وہ ہلدی بیچتے بیچتے لکھپتی بن گیا تھا۔ اس کے ساتھ بہت سے رشتہ دار تھے جن کے حلیے ایک دوسرے سے بہت ملتے تھے، کیونکہ ہلدی کی جڑ تو آخر ایک ہی ہوتی ہے، گانٹھیں چاہے کتنی بنتی چلی جائیں۔ پرکاشوتی کا درد سمجھنے والا ایک پرکاش ہی تو ہے۔ دونوں اس سماج کے نمائندہ کردار ہیں جو ایک حسین زندگی کے خواب دیکھتے ہیں جس میں حسن ہے، نغمہ ہے، شعر ہے، سلیقہ ہے، لطافت ہے، اور جنہیں زندگی اپنی بھرپور کرختگی سے دبوچ لینا چاہتی ہے۔ جب پرکاشوتی پرکاش سے اپنا غم کہنے لگتی ہے تو کرشن چندر طنز کا بھرپور وار کرتا ہے۔ اس نے پرکاشوتی کا دایاں ہاتھ، اگرچہ یہاں بایاں ہاتھ ہونا چاہیے، اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا اور پھر اس کی ہتھیلی پر انگلی رکھ کر بولا، تمہاری قسمت یہاں لکھی ہے۔ دیکھو یہ لکیر ظاہر کرتی ہے کہ تم بہت لمبے عرصے تک جیو گی، تمہارے 10 بچے ہوں گے اور ایک موٹر کار۔ یہ لکیر تمہاری شاعری کی تھی، لیکن یہاں آ کر شاعری کا آبگینہ ہلدی کی ایک گانٹھ سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا ہے۔ یہ لکیر ظاہر کرتی ہے کہ تمہارے خاوند کو تم سے بہت محبت ہوگی۔ یوں بھی تو یہ محبت 10 بچوں سے صاف ظاہر ہے، لیکن ان کے علاوہ وہ تمہیں ہر سال نئے نئے زیور اور ریشمی کپڑوں کے بھاری بھرکم جوڑے سلوا دیا کرے گا۔ شادی کے 5 سال بعد تم اتنی موٹی ہو جاؤ گی کہ خود تمہاری ماں بھی تمہیں پہچان نہیں سکے گی۔ طنز کے یہ ہلکے ہلکے نشتر اس کہانی میں کئی جگہ ملتے ہیں، سماج پر، مذہب پر، تہذیب پر، رسم و رواج پر، اور ہر بار اس کا ایک نیا لطف محسوس ہوتا ہے۔ بیر ایک اور کردار ہے جو چین میں رہ کر واپس آیا ہے۔ اس کے اپنے نظریے ہیں اور ان پر کوئی لڑکی پوری نہیں اترتی، اسی لیے وہ شادی پر رضامند نہیں ہوتا۔ یوں تو وہ بڑا نازک مزاج ہے، خوبصورتی اور نفاست سے پیار کرتا ہے، لیکن اپنی بہن پرکاشوتی کا درد نہیں سمجھ سکتا اور اسے بغیر اس کی مرضی کے ایک دکاندار سے بیاہ دینے پر اعتراض نہیں کرتا، اور خود وہ اوورسیر کی خوبصورت لڑکی سے محبت کرنے لگتا ہے جو سری پور سے تبدیل ہو کر کہیں اور جا رہا ہے۔ اتنا روشن خیال ہونے کے باوجود اس میں یہ ہمت نہیں کہ وہ کھلے عام اپنے ماں باپ سے کہہ دے کہ وہ اوورسیر کی لڑکی سے بیاہ کرے گا۔ اس کہانی کے سبھی کردار مجبور نظر آتے ہیں، اپنی مرضی سے کوئی بھی کچھ نہیں کرتا۔ یہی مجبوری عورتوں کو لچر اور فحش گیت گانے پر مجبور کرتی ہے۔ قحط کے مارے غریب کسانوں کو اپنی لڑکی قصبے کے حلوائی چاچا پھیرو کے ہاتھ بیچ دیتی ہے۔ قحط کے مارے غریب کسانوں کو اپنی لڑکی قصبے کے حلوائی چاچا پھیرو کے ہاتھ بیچ دیتی ہے۔ بوڑھے بزرگوں کو دوسری منزل کی چھت پر بیٹھ کر عورتوں کو چھپ چھپ کر دیکھنے پر اکساتی ہے۔ اس ساری کہانی کا محور ماحول کی مجبوری ہے، اور تمام کردار اسی محور کے گرد گھومتے ہیں اور تھک کر نڈھال ہو جاتے ہیں، لیکن کسی بھی منزل پر نہیں پہنچ پاتے۔ اور پھر بھور کا سمے آ گیا۔ آنگن کے فرش پر بیدی کے گرد عورتیں اپنے آپ سے غافل بے سدھ پڑی ہیں، کسی کے بازو ننگے، کسی کی چھاتیاں، کسی کے بالوں کی لٹیں کھلے ہونٹوں کے کناروں پر، کسی کی ٹانگیں سکڑی ہوئی، کسی کی پھیلی ہوئی، کسی کی سانسوں میں خراٹے تھے، کسی کی آنکھیں نیم وا۔ ان کے درمیان بیدی کے سنہرے تار ادھر ادھر بکھرے پڑے تھے، کیلے کے پتے مرجھا گئے تھے اور ہون کنڈ کی آگ بجھ گئی تھی۔ شعلوں نے قربانی لے لی تھی اور اب خاموش تھے۔ زندہ انسان کھانے والوں نے ایک زندہ روح کو نگل لیا تھا
اور اب مدہوش تھے۔ پرکاش اس منظر سے اکتا کر قصبے سے باہر کھیتوں میں نکل گیا۔ بجائے مقابلہ کرنے کے اس نے فرار کی راہ لی، اور اسے پہلی بار احساس ہوا قدرت کی خوبصورتی اور کھلے پن کا، اور اس نے سوچا کہ ہم کس قدر حقیر ہیں، بیر کی پتیوں پر سوئے ہوئے ٹڈوں کی طرح۔ اور پرکاش کھیتوں میں دوڑتا دوڑتا رک گیا اور کہنے لگا، ہائے وہ صبح کی رانی کہاں گئی؟ وہ رانی جو گم ہوتے ہوئے اندھیرے کے نازک سایوں میں شبنم کے موتی چمکاتی ہوئی آئی تھی اور بڑھتے ہوئے نور سے شرما کر پھر اس تاریکی میں گم ہو گئی۔ زندگی کے موڑ پر گم ہوئی اس صبح کی رانی کو کرشن چندر برسوں سے تلاش کر رہا ہے اپنی کہانیوں اور ناولوں میں۔ اس کی ہر تخلیق ایک کوشش ہے اس صبح کی رانی کو پا لینے کی، اور وہ صبح کی رانی مجبور و بےکس انسان کے مستقبل کی رانی ہے، جس کے سپنے اس کی آنکھوں کو نور بخشتے ہیں۔ اس مجموعہ کی 3 کہانیوں میں کرشن چندر کے فن کے بنیادی عناصر مہین پردے کے پیچھے سے ابھر رہے ہیں، اور یہ پردہ دھیرے دھیرے وقت کے ساتھ اس کی فنی ریاضت کی انگلیوں سے اٹھتا گیا ہے، اور اب اس کی تخلیقات میں وہ مقام آ گیا ہے جہاں اس کا فن پوری تابانیوں سے جلوگر ہے، اور صبح کی رانی کو عوام میں لا کھڑا کرنے کا اس کا خواب حقیقت بنتا جا رہا ہے۔ دوستو، سلام سنیما کے اس ایپیسوڈ میں آپ سن رہے تھے کشمیری لال ذاکر کی مشہور کتاب یاران تیزگام سے کرشن چندر کا خاکہ۔ ہم اگلے ایپیسوڈز میں اسی کتاب کے چند اور خاکوں سے آپ کو روبرو کروائیں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ کے میزبان محمد شیزان علی کو اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے الوداع۔ You were listening to Salam Cinema, Radio Manu 90.0 FM's Cinema Stories. یہ ہے ریڈیو مانو 90.0 FM۔ چلو بات کر کے دیکھتے ہیں۔